بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، ان کے بنانے کا طریقہ کار، صیغے، ان کی پہچان، وہ چیزیں ہم 2-3 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے گھر جا کے ان چند سبقوں کو سنا تھا، پریکٹس کی ہے؟ کس کس نے کی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اب جنہوں نے نہیں کی ان کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، ہمارا بھی خیال کریں، اور اجتماعیت کا بھی کیا کریں؟ خیال کریں۔ اس کی تشریح آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ایک کمال حاصل کریں گے تو آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے اساتذہ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے مدرسے کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے پورے سسٹم کو، اجتماعیت کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے کس مدرسے میں وہ جس میں فلاں بچے نے ماشاءاللہ یہ پوزیشن حاصل کی ہے، اچھا اس مدرسے میں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کمال حاصل کریں گے تو اس کمال کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو نہیں ہوگا، آپ کے اس پورے نظام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی بحران ہوگا، زوال ہوگا، تو وہ اس کا نقصان صرف آپ ہی نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کا خمیازہ بھگتنا سب کے اوپر آئے گا۔ میری بات کو سمجھ گئے کہ میں نے اس جملوں کی تشریح کی ہے؟ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھا صلہ دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، ہمیں، ادارے کو، یا خدا نخواستہ کچھ اور ہے، تو ہمیں اللہ پاک اچھا صلہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کو مکمل کر کے پچھلی مرتبہ ہم نے ایک سبق ثلاثی مزید فی کو شروع کرتے ہوئے باب افعال کے حوالے سے پڑھا تھا کہ باب افعال کیسے بنتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 باب، ذرا ان کے عنوان دہرا لیں۔ ضرب یضرب، اب ضرب یضرب کی صرف صغیر سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، اچھی طرح دیکھ کے آگئے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ صرف صغیر آپ نے ایک یاد کر کے آنا ہے، ابھی یاد آ گیا مجھے، بتایا تھا نا؟ اچھا ماشاءاللہ جی، یہ آپ کی طلب ہے کہ مجھے یاد آیا، ورنہ دیکھیں طلب طلباء کی جیسے طلب ہوتی ہے نا حضرات کی آگے سامعین کی، تو بات اسی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ کی طلب تھی ورنہ مجھے بھولا ہوا تھا۔ تو طلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے سنا جائے۔ تو ضرب یضرب کی ماشاءاللہ پہلے یہاں سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ تو ذرا بننا ٹھیک ہے۔ مضربن، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں تفضیل مذکر اضربو، ٹھیک ہے، مؤنث، اچھا، فعل و تعجب ما اضربہ، اضرب بھی، ضربہ، یہ سب کو یاد ہے انشاءاللہ؟ یاد ہے؟ چلیں، چونکہ پھر اس میں ہم نے کچھ چیز خاموشی سے، ذرا اس میں تھوڑا آتا ہے نا، مسئلہ آتا ہے، تو ہم آخر میں انشاءاللہ آپ سے سن لیتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، پھر جب آپ نے یہ 6 باب آپ نے پڑھ لیے تھے، اس کے بعد آپ نے باب ثلاثی مزید فی کا
فے حمزہ وصل کے 5 بابوں میں سے ایک باب افعال گزر چکا ہے. باب افعال ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو کچھ ذہن میں تو ہوگا. مثلا یہ جو ثلاثی مجرد میں تو آپ کے پاس صرف فاعل نام ہوتے ہیں, اس کو فعالہ فاعلہ فاعولہ آپ ایسے پڑھتے ہیں, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. تو ہم فعالہ فاعلہ فاعولہ ایسے پڑھتے تھے نا, اور آگے مضارع بھی 3 قسم کے لگا کے پھر آپ نے 6 قسمیں بنا دی تھیں اور ویسے 9 بنتی تھی فلاں ساری چیزیں. اور باب افعال بنانے کے لیے آپ نے شروع میں کیا لگا دیا تھا؟ حمزہ قطعی. حمزہ قطعی. اب حمزہ قطعی کے لیے جو عربوں نے استعمال کیا ہے وہ عینی استعمال کیا, ٹھیک ہے, اور او جو تھا اس کو بھی استعمال نہیں کیا. کس کو استعمال کیے؟ آ کو. لیکن اب ایسے نہیں پڑھ سکتے افعال توالی حرکات اربع, لمبی چوڑی میں نے باز کی تھی. پھر ہم نے ایک کو ساکن کیا, افعال. کیا بن گیا؟ یہ باب افعال کی کیا بن گئی؟ ماضی معروف. ماضی کیسے بنی ہے؟ چلو بنائیں. فعالہ فاعلہ فاعولہ 3 تھے, تو عین کے ساتھ تو نہیں پڑھا گیا, پیش کے ساتھ بھی یعنی زیر کے ساتھ بھی نہیں پڑھا گیا, اور پیش کے ساتھ کس کے ساتھ پڑھا گیا؟ زبر کے ساتھ. اب جب زبر کے ساتھ پڑھا تو کتنی زبریں آ گئی؟ 4. یہ تو ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک کو دینی تھی جزم, تاکہ درمیان میں تھوڑا سکون حاصل ہو جائے. مثلا ایک بوری اٹھا کے آپ چڑھائی چڑھ رہے ہیں, تو وہ ساری چڑھائی ایک بوری اٹھا کے چڑھنا مشکل ہے, تو درمیان میں آپ دمہ کر لیں تھوڑا سا, جا کے ایک پڑھ کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا پھر جائیں, تو انشاءاللہ آپ آسانی سے چلے جائیں گے. ورنہ آپ اپنے بھی کباڑا کر لیں گے, ہو سکتا ہے بوری سمیت روڈ کے تلیں آ جائے. اس لیے درمیان میں دمہ لگانے کے لیے ہم نے ادھر کیا لگا دی؟ جزم. صحیح ہو گیا. اب جزم لگائی تو بن گیا افعال, اور یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا صیغہ جی باب افعال کی ماضی معروف. سمجھ آ گئی ہے؟ مثلا حسن, ہا سین نون. اب حسونا, اس سے آپ نے باب افعال کی ماضی بنانی تھی. شروع میں کیا داخل کریں گے؟ قطعی. چلیں. احسن. نعیمہ, انعامہ. صحیح ہو گیا. کرومہ, اکرمہ. اس کی آئین کلمے پر زیر ہے کہ پیش یا کچھ بھی ہے, آپ نے تبدیل کر کے کیا بنانی ہے؟ زبر. بنانے کا طریقہ آ گیا, زبر آ گیا. اب آپ کو کوئی بھی مادہ دے دیا جائے آپ بنا سکتے ہیں ماضی میں, جیسے ابھی میں نے مادہ دیا آپ نے بنا لیا. تو اس کو یاد رکھیں پھر کہ کیسے بنتا ہے یہ. اچھا, جب آپ نے افعال بنا دیا تو آپ نے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بہت پہلے سے پڑھا ہوا ہے. آخر کو برقرار, آخر سے ماقبل کو زیر, باقی ہر متحرک کو پیش. جی جی, آخر کو برقرار, یہ برقرار ہو گیا. آخر سے پہلے والے کو ہمیشہ, باقی جتنے بھی جزم والے نہیں حرکت والے ہیں, جزم تو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں. اکرمہ اکرمہ, پہلا صیغہ بنانا آپ کے لیے ٹینشن ہوتی ہے. جب ایک بن جائے پھر آگے ٹینشن. مثلا افعال بنانے میں ٹینشن تھی, وہ آپ نے سمجھ لیا. اب افعال کو پوری 14 پورا آپ آرام سے کر سکتے. افعال افعلا افعلوا افعلت. صحیح ہو گیا. افعلا بنا لیا, افعلا افعلا افعلوا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا, اب آپ نے اس کا فعل مضارع بنانا ہے. فعل مضارع, تو فعل مضارع بنانے کے لیے میں نے بتایا تھا, قاعدہ بتایا تھا کہ جب جس کی ماضی 4 حرفی ہو, لکھوایا تھا, جس کی ماضی 4 حرفی ہو, اس کے فعل مضارع کا علامت مضارع مرفوع ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اب مثلا سب سے پہلے یا سے شروع ہوتا ہے فعل مضارع, یہ آ گیا یا, اس کو ہم نے کیا دی؟ پیش. اب اس کے بعد فا آتی ہے, اس کے بعد عین آتی ہے, لام آتی ہے. ایسے ہی ہے. تو فعل مضارع کو ہم نے پیش کیوں دی ہے بتائیں قاعدہ؟ جب ماضی 4 حرف کے علامت مضارع ہوتی مرفوع ہے. قاعدہ ہے, نہیں نوٹ کیا نوٹ کر لیں, قاعدہ ہے. اب آپ نے جب علامت مضارع کے ساتھ فاعل لام کو لکھا تو آپ نے اس قاعدے کے مطابق اس کو کیا دے دی؟ پیش. اب جب پیش دی تو فا ادھر ساکن تو ادھر کیا ہے, صحیح ہے. اور مضارع آخر سے کیا ہوتا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور. مرفوع مضارع مرفوع ہوتا ہے نا. ہاں جی, ہو گیا.
یہ ہوگی. اب اس کو کیا دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو معروف ہوتا ہے اس پر کیا آتی ہے آخر سے ماقبل پر زیر, اور مجہول پر آخر سے ماقبل پر کیا آتا ہے, تو ادھر کیا دیں گے, اس طرح بن گیا. سمجھ آ رہی ہے کیسے بنایا ہم نے؟ اس طرح اپنے ذہن میں تصورات رکھیں پہلے صیغے کے جو میں بتا رہا ہوں, آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو افعال کو کس سے بنایا بتا دیا, کس طرح بنایا. اس سے افعل کیسے بنا, آپ نے ابھی ماضی مجہول کا قاعدہ فٹ کر دیا. پھر میں نے قاعدہ کیا بتایا کہ 4 حرفی ہوگی ماضی تو مضارع میں علامت مضارع کو پیش ہوگی دے دی. دوسرا ادھر ساکن ہے تو ادھر بھی کیا ہوگا, آخر سے مضارع مرفوع ہوتا ہے تو آپ نے پیش دینی ہے. اب آخر سے ماقبل کو کیا دینی ہے, تو میں نے کہا معروف میں زیر آتی ہے, مجہول میں زبر آتی ہے. مضارع کے اندر ماضی میں نہیں, ماضی میں تو یہاں بھی کیا آتی ہے, زیر آتی ہے آخر سے. سیکنڈ لاسٹ پر یہاں سیکنڈ لاسٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر مجہول میں زبر آتا ہے اور معروف میں زیر, تو یفعل. اب یفعل جب آپ نے بنا لیا, چلائیں اس کو. اب آپ پہلا صیغہ, پہلے صیغے کے کنسپٹ کو کلیئر کریں آپ کس طرح بنتا ہے. اب اس کو آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں, یہ میں نے اسی طرح لکھا, اور پیش تو اس پر آئی ہی آئے گی, مجہول پر تو ویسے بھی پیش آتی ہے, اس کا تو ہم نے قاعدہ فٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہوتا ہی ساکن ہے اور آخر سے تو ہوتا ہی مرفوع ہے, تو پیچھے رہ گیا سیکنڈ لاسٹ, تو مجہول میں آپ کو بتا دیا ہوتا ہی کیا ہے. کتنے آرام سے بن گیا نا. اچھا, اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے, اس علامت مضارع کو اٹھا کے میم مضموم, ادھر بھی علامت مضارع کو اٹھا کے میم مضموم. صحیح ہو گیا. کس کی جگہ پر آیا ہے, آگے اسی طرح رکھیں جس طرح وہ ہے, جس طرح ہے دونوں. صرف یہ چونکہ اسم فاعل ہے تو اسم کے آخر میں کیا آتی ہے, تنوین. وہ فعل پر تنوین نہیں آتی. چلیں یہ دیکھیں کتنا آسان سے, بالکل آرام سے. یہ باب ہم نے پڑھا ہوا ہے, لیکن میں پھر آپ کو مختصر انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اگلے بابوں کو اسی طرح سمجھتے جائیں. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد آپ امر بنانا چاہتے ہیں. امر تو امر بنتا ہے مضارع معروف سے. تو مضارع معروف آپ کے پاس کیا ہے, یفعل. اور جس طرح ماضی میں حمزہ قطعی لگاتے ہیں تو امر میں بھی حمزہ قطعی آتا ہے. امر میں بھی حمزہ, یہ دیکھیں میں حمزہ قطعی لے آیا ہوں. آگے علامت مضارع میں سے کس کو, علامت مضارع کو کیا کریں گے, ہٹا دیں گے. یہ ہٹا دی, ہٹانے کے بعد پیچھے فا عین لام بچ گیا. اب یہ تو ویسے بھی ساکن ہے, ادھر زیر ہے, یہ آگی زیر, اور امر آخر سے کیا ہوتا ہے, بن گیا امر. کتنے آرام سے طریقے سے بن جاتا ہے. آپ فیل ہوں گے. سمجھ گئے؟ اب نیچے والا بناتے ہیں مجہول میں. مجہول میں جب آپ آتے ہیں یفعلو, یہی کیا ہے, یفعلو مضارع اسی کو اٹھا کے ہم لکھتے ہیں. اب آپ نے اس کے شروع میں داخل کرنا ہے لام امر, اور آخر سے اور کچھ نہیں کرنا, لام امر بن گیا. کتنے آرام سے بن گیا. صحیح ہو گیا. سمجھ گیا اس بات کو. اچھا اب دیکھ لیں یہاں پر, یعنی چاروں آگے اس میں. جی کس کا اس میں مفعول آگے ہے نا. نیچے ہم نے مجہول شروع کیا ہوئے ہیں. نیچے ہم نے کیا شروع کیا ہوئے ہیں, اور یہ کیا ہم نے شروع کیا ہوا, معروف. اور یہ کیا شروع کیا ہوا ہم نے, مجہول. یہ مجہول شروع کیا ہوا ہے. تو مجہول کے ساتھ ہی مفعول آتا ہے اور معروف کے ساتھ ہی فاعل آتا ہے اس پہ. سمجھ گئے اس بات کو. اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں آگے. اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اس کو سمجھ گئے آپ, بالکل کلیئر ہے, ہر ایک کو سمجھ آ گیا. اگر کسی کو میں بلا کے یہاں بورڈ پہ کہہ دوں ذرا تھوڑا سا سمجھا دے تو سمجھا دے گا. پہلے جعفر صاحب آ جائے, آ جائیں. کون ہے
اچھا جی باب افعال آپ شروع کر رہے ہیں تو افعال کیسے بنا پھر اس سے فعیلا وہ کیسے بنا یہ کیسے بنا اچھا ادھر آ جائیں اچھا ہمارے پاس یہ افعال جو تھے یہ اصل میں افعال تھا افعال میں افعال ماضی آتی تھی تو والی حرکات کی وجہ سے ہم نے اس کو فا کو ساکن کیا تو افعال بن کے ہمارے پاس ماضی آ گئی اور اس میں ہم نے مجہول بنایا تو پہلے کو ہم نے آخری کو اسی طرح چھوڑا اور آخری سے ماقبل کو ساکن دے دیا اور کسرہ دے دیا اور ساکن اسی طرح رہے گا اور باقی سب کو ضمہ دے دیں گے ٹھیک اس کے بعد یفعل اس میں مضارع علامت مضارع مرفوع ہوتی ہے جب ماضی 4 حرفی ہوتا ہے جب ماضی 4 حرفی ہے تو علامت مضارع مرفوع آئے گی ٹھیک ہو گیا اور آخر جو مرفوع ہوتا ہے مضارع آخر میں اس کے ضمہ آئے گی اور اس سے پہلے یفعل کسرہ آئے گی یا کے نیچے اور باقی فا کو ساکن کر دیں گے ٹھیک ہو گیا عین کے نیچے کسرہ آئے گا عین کے نیچے کسرہ آئے گا اور اس کے مجہول بناتے وقت یا اسی طرح رہے گا مضمومی اور فا اسی طرح ساکن رہے گا اور ماقبل کو زبر دے دیں گے صحیح ہو گیا آخر میں اسی طرح مرفوع ہی رہے گا صحیح اور اس میں فاعل بناتے وقت علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضمومہ لے آئیں گے اور باقی اسی طرح رہے گا اس میں مفعول بناتے وقت عین کلمہ اور آخر میں اسم ہونے کی وجہ سے کیا لے آئیں گے تنوین لے آئیں گے اور جو اس میں مفعول میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور اس میں فاعل میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے تو وہ انہی سے بنتا ہے پیچھے چونکہ وہاں بھی اس طرح ہے تو ادھر بھی اسی طرح اس طرح اچھا آگے امر بناتے وقت ہم شروع میں حمزہ قطعی لے آئیں گے ٹھیک ہے جو حمزہ قطعی کی طرح ہے وہ تھا ماضی میں اور مضارع میں تو ہم نے گرایا ہے جی کیوں گرایا وہ حمزہ متکلم میں جا کے دو جمع ہو رہے تھے جی او اکرمو دو حمزوں کا جمع ہونا قبل کلمے کو ثقیل کرتا تھا تو گرانا پڑا اکرمو ہو گیا پھر اس کی برکت سے ہم نے باقی بھائیوں کو اس کے ساتھ رواداری اور توافق پیدا کرنے کے لیے ہم نے ان سے کہا تم بھی گراؤ اپنا تو ان سے بھی گرا کے پھر ہم نے جو سب کو برابر کر دیا یاد آ رہا ہے نا جی جو امر حاضر ہم نے بنایا یہ مضارع معلوم سے بنتا ہے اور شروع میں حمزہ اس قطعی لگائیں گے اور فا اسی طرح ساکن رہے گا اور باقی بھی عین بھی کلمہ اسی طرح رہے گا اور آخر کو ساکن کر دیں گے تو امر بن جائے گا افعل اور لام لگا دیں گے لام امر اور لام کے نیچے کسرہ آ جائے گی باقی اسی طرح رہے گا جس طرح اور آخر سے آخر ساکن آ جائے گا ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ آپ کا شوق ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہاں آئے تھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور کا نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو سمجھ گئے آپ جی یہ آپ کا باب افعال ہم نے جو پڑھا تھا ہم نے اس کو پھر دوبارہ سے ہم نے دیکھ لیا ہے اب باب تفعیل کو لیتے ہیں باب تفعیل باب تفعیل کو لیتے ہیں اچھا باب تفعیل جو ہے اس میں بھی دیکھ لیں توجہ پہلے صیغے کو میں نے کہا فوکس کریں مہربانی کر کے پہلے صیغے کو تاکہ میں جب آپ کو کہوں اس مادے سے باب تفعیل آپ کو پہلا ایسے فٹ ہوا ہو نا فوراً نکال کے آگے رکھ دیں جیسے یہاں ان 6 صیغوں کو یار آپ پکا پکا یاد کر لیں جب آپ سے کوئی کہے جی باب افعال آپ کو اگر پوری آپ اس وقت نہیں سنا سکتے وقت نہیں ہے یہ آپ سنا دیں اس سے آپ آرام سے باب افعال کو حل کر لیں گے کوئی بھی مادہ ہو یہ 6 صیغے کتنے 8 ہیں کتنے ہیں 8 صیغے ان 8 کو نوٹ کریں اپنے پاس لازمی نوٹ کریں اور ان کو بنانے کا کنسپٹ کلیئر کریں بس صحیح ہو گیا اچھا اب بعد میں چلے کر لیں ہم اگلے باب کو لے کے چلتے ہیں آپ کے سامنے ہوگا اور ویڈیو میں بھی آ چکا ہے اس کے بعد ہم باب تفعیل کو لیتے ہیں باب تفعیل میں بھی وہی آپ پہلے تو فاعل لام کو ہی لیں گے بنیاد ہمارے پاس بیس وہی فاعل لام ہے یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ ثلاثی مجرد سے ہوتے ہوئے ثلاثی مزید بنتا ہے سمجھ گئے بات کو فاعل لام اب ادھر ہم نے حمزہ قطعی داخل کیا تھا وہ ایک ہی باب ہے حمزہ قطعی کا دنیا میں ایک ہی باب ہے دنیا میں باب افعال ہے وہ اس کی قسمت میں آیا ہے بس لیکن ان کو بے حمزہ وصل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے شروع میں حمزہ نہیں ہوتا حمزہ اور اس کے شروع میں حمزہ تو ہوتا ہے لیکن بے حمزہ وصل یعنی وصل ہی نہیں ہوتا قطعی ہوتا ہے اس لیے بے حمزہ وصل کہتے ہیں تو گیا بے حمزہ وصل کے 2 مطلب ہو گئے یا سرے سے حمزہ نہ ہو جیسے یہ 4 باب یا حمزہ تو ہو لیکن قطعی ہو تو یہ دونوں کس میں داخل ہو جائیں گے 5 باب اس فلسفے کو سمجھ گئے فعلا اب فعلا میں آپ نے ماضی کیسے بنانی ہے آپ سے کوئی پوچھے باب تفعیل کی ماضی آسان سی بات ہے یہ اس طرح ہی ہے نا
یہ بھی اس طرح ہی ہے نا, یہ بھی اسی طرح ہی چھوڑ دیں, لیکن ادھر آپ نے کیا لگایا تھا, ادھر حمزہ کی جگہ شد لگا دیں. پڑھیں اس کو, بس یہ بن گئی ماضی. ماضی کیا ہوگی, ادھر آپ نے یہ لگایا اور ادھر آپ نے یہ لگا دیا. اب ظاہر بات ہے ادھر تب ساکن کرنے کی ضرورت پیش آئی, 4 حرکتیں آگے پیچھے آ رہی تھیں. یہاں تو ویسے مسئلہ نہیں ہے نا, یہاں تو شد نے آ کر خود بخود سکون پیدا کر دی ہے. شد میں کیا ہوتا ہے, سکون ایک حرکت, ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سکون پیدا ہو گیا. یعنی چڑھائی میں بٹے ہوتا پنڈ رکھ سٹی فا رکھ سٹی ہے آلہ. اس کو انہوں نے آسان کر کے تو کیا سمجھائی بتائیں. فا آلہ بن گیا, بن گیا. مثال کروما, علیما, علم آدم الاسماء, صرفا تصریف. سمجھ آ رہی ہے. بلغا بلغ, نزلا تنزیل. بنانے کا طریقہ آ گیا بس. شد اس میں حمزہ, حمزہ پھر باقی کریں گے, لیکن حمزہ ادھر یعنی فاعل نام پر کس چیز کا اضافہ ہوا ہے. آگے تبدیلی تو اپنے ذہن میں رکھ لیں, لیکن اضافہ کس کا ہوا ہے یہاں شد. اور شد نے آ کے عین میں ڈبلنگ پیدا کر دی ہے. کیا پیدا کر دی ہے, جب ڈبلنگ پیدا کی ہے تو فاعل نام ثلاثی مجرد تھا, اس میں عین میں ڈبلنگ پیدا کر کے ایک عین کو زائد کر دیا ہے, ایک عین کو. تو پھر ثلاثی تو 3 ہیں لیکن مجرد نہیں ہے, مزید ہیں, کیونکہ ایک عین ڈبلنگ کی صورت میں زائد ہو گیا. ادھر ڈبلنگ, ادھر کیا ہوا ہے, ادھر حمزہ زائد ہو گیا ہے. حمزہ تو اصلی میں نہیں ہے فاعل نام میں, تو اس لیے ثلاثی مزید ہوا. ادھر ثلاثی مزید کیوں ہوا, عین ڈبلنگ میں جا کے ایک عین اصلی ہے, دوسری عین نقلی ہے. سمجھ گئے. چلیں اب قاعدہ ماضی مجرور آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا جی. آخر کو کمزور سمجھا کے چلو جی. آخر کو اپنے اس پر اور سے پہلے کو زیر باقی اے پیش شرط یہ بھی ہے. کتنے آرام سے بن گیا. علما علما, کرما صرفا صرف, ہو گیا. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اس کے مضارع کی طرف. ٹھیک ہے جی, اسی طرح ہم نے ڈالا. اور کتنے حرف ہیں ماضی میں, 4 ہیں. ڈبلنگ 4 ہیں. قاعدہ کیا ہے, اے رامان چپ کر کو پیش واسط رامان شرافت نال. ٹھیک ہے, باشوڑی. آخر سے کیا ہوتا ہے, آخر سے مقبل کیا ہوتا ہے, یہ تسی آپ ہی دستے چلتے لگے لیں. اچھا, یہ فا کا زبر تھا دے دیا, اور عین پر ادھر کیا تھی, اے بن گیا, لالا بن گیا جی. علم یعلم ویعلمہ الکتاب. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اب اس کو مجہول بنانا چاہتے ہیں ہم, اسی کو ہم لکھتے ہیں اٹھا کر. یہ آ گیا اور یہ آ گیا اور یہ آ گیا. کیوں, آپ کو پتہ ہے یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں, اور شد بھی آ گئی. اب آپ کو پتہ ہے مجہول میں آخر سے مقبل مضارع پر کیا ہوتا ہے, صحیح ہو گیا. علم یعلم علم یعلم, ٹھیک ہو گیا. اب اسی سے آپ نے بنانا ہے میم, آگے وہی لگا دی. چلیں جی, بولیں بولیں سب بولیں آپ. اب بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی یار میں پھر کیا کروں. کتنی آسان ترتیب سے میں آپ کو 8 سیغے حل کروا رہا ہوں. 8 سیغوں کو یاد کر لیں, آگے گارنٹی ہے ساڑھی انشاءاللہ. آپ ہر گردان سے 8 سیغوں کو سمجھ لیں اور اس طرح سمجھ لیں جس میں بتا رہا ہوں. مفاعل ہو گیا جی. آگے مفاعل, ٹھیک ہو گیا. شاید آگے تنوین کیوں آ رہی ہے,
اسم ہے. اچھا جی اب آگے جی آگے امر کی طرف. امر کس سے بنتا ہے؟ حضرت سے. اور دوسرا امر نیچے والا کس سے بنتا ہے؟ اس حضرت سے. پہلے اس حضرت سے بناتے ہیں جی جی فائن اسی طرح لگاتے ہیں. یا علامت مضارع اٹھا دیا, تا علامت مضارع آپ نے تفاعل سے بنا ہے, تا اڑا دی, آگے کیا رہ گیا؟ فا علو یہ رہ گیا. تا اڑا دی نا, آخر کو آپ بس چپ کر کے آرام سے ساکن. فائن بن گیا. ادھر آ جائیں آپ. یفاعل میں لکھتا ہوں, یہ لکھ لیا. اب شروع میں بس کتنے آرام سے بن گیا بھائی؟ بن گیا نا بالکل آرام سے. اچھا یہ ہو گیا. اب باب تفاعل, باب تفاعل اس کو سمجھا ذرا. بس یہ صرف کے صیغے باب بنانے کے آپ کو مختصر فارمیٹ بتائے جا رہے ہیں, ان کو ازبر کر لیں 8 صیغے. چلے اب اس کی ماضی اب بنانا چاہتے ہیں. پہلے تو وہی کام کریں گے, فاعل لام, اس کو نہیں چھوڑنا. یہ آگے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب سنیں, ماضی مبنی پر فتح ہی ہوتی ہے نا, زبر شروع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مسئلہ کس کا بگڑتا ہے؟ عین کا بگڑتا رہتا ہے. آئی بات سمجھ؟ ادھر بھی مفتوح ہے, ادھر بھی مفتوح ہے, ادھر بھی کیا ہے؟ یاد رکھیں باب تفعیل کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے, یہ اور وہ ایک طرح ہے, صرف تا کا فرق ہے. صرف شروع میں کچھ سمجھ گئے ہوں گے میری میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صرف شروع میں تا کا فرق ہے جی. تا, یہ تا علامت مضارع نہیں ہے بھائی, یہ تا باب کی ہے. یہ تا باب والی ہے, مضارع والی نہیں ہے. یہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیں, متا ہو یہ تو مضارع شروع تو چل گیا. آئی بات سمجھ؟ یہ تا باب والی ہے. جس طرح حمزہ ادھر آیا تھا تو ادھر کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہی ہے. بس یہ ادھر عین ڈبلنگ ہو کے آیا تھا, ادھر تا بھی آ رہی ہے اور عین بھی ڈبل ہوگا. باقی اس کی یہی ہے, یہ بن گیا تفاعل. اگر آپ کو باب تفعیل کے ماضی سمجھ آئی ہے, وہی اٹھا کے نیچے رکھیں, ساتھ میں تا کا شروع میں اضافہ کریں. بس یہ باب تفاعل کی ماضی بن جائے گی. اب سنیں, من تعلم القرآن وعلمه, من تعلم القرآن وعلمه. کون سمجھ آئی ہے؟ یہ لازمی ہوتا ہے عام طور پر, یہ متعدی ہوتا ہے, یہ مفعول کو نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے. من تعلم جو سیکھے, وعلمہ اور اس کو کیا کرے؟ سکھائے. کبھی یہ لازمی ہوتا ہے, یہ متعدی ہوتا ہے. کبھی یہ لازمی ہوتا ہے, متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف, اور وہ متعدی ہو جاتا ہے 2 مفعولوں کی طرف. یہاں بھی یہی چکر ہے, جو سیکھے قرآن کو, من تعلم القرآن ایک مفعول ہے, وعلمہ اور اس کو سکھائے 2 مفعول ہیں. قرآن سکھائے, قرآن نمبر 1 مفعول, جس کو سکھائے گا شاگرد صاحب کو نمبر 2 مفعول. تو اس میں 2 مفعول اور اس میں 1 مفعول. کبھی یہ لازمی ہوتا ہے, کبھی اور یہ متعدی. کبھی یہ متعدی ہوتا ہے 1 مفعول کی طرف, اور وہ اس کے مقابلے میں متعدی ہو جاتا ہے 2 مفعول. میں نے مثال جو دی ہے من تعلم القرآن وعلمہ, یہ کس کی مثال ہے؟ 1 مفعول اور 2 مفعول. اس کو بھی نوٹ کر لیں, من تعلم القرآن. تو تعلمہ میں دیکھ لیں, علمہ علمہ یہ والا ہے, علمہ فعل, اور تعلمہ تفاعل یہ والا ہے. اچھی طرح سمجھیے. درسا تدرسا, ٹھیک ہے. صرفا تصرفا. تصرفا کا معنی ہے پھرا, خود پھرا, لازمی. صرفا دوئی کو پھرایا, صرفا
دوسرے کو پھرانا، تصریف، گرداننا، گمانا. تو یہ تصرفہ لازمی ہے، پھیرا لازمی ہے نا، مفعول کی ضرورت پیش آ رہی ہے. پھیرا بولے نا، پھیرا مفعول کی ضرورت، نہیں پھیرا فعل ہے، پھرنے والا فاعل ہے، مفعول کدھر ہے؟ نہیں صرفہ پھیرا، پھیرا تو جس کو پھیرا وہ مفعول ہے. کس کو تو یہ میں نے جو کہا تھا یہ لازمی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں؟ متعدی تو یہ اس کی مثال رکھ لیں، تصرفہ، صرفہ. اور دوسری جو بات میں نے کی تھی، یہ ایک مفعول کو چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کی میں نے کیا مثال دی ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ. یہ تعلمہ ایک قرآن مفعول کو لے رہا ہے اور وعلمہ قرآن اور شاگرد دونوں کو لے رہا ہے. سمجھ گئے؟ اتنی واضح مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اب اسی کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مجہول. چلیں جی اسی طرح میں اٹھا کے نیچے لکھ دیتا ہوں. آخر کو آپ نے اور آخر سے پہلے کسرہ، ٹھیک ہو گیا. اور ادھر باقی یہ آ گیا، ٹھیک ہے. باقی سب کو کیا دینا ہے؟ پڑھیں. فعیلہ، تو یہ ماضی مجہول بن گئی. اب اس کو آپ نے بنانا ہے حضرت صاحب فعل مضارع. ٹھیک ہے، کیا بنانا ہے؟ ماضی کو اٹھا کے پہلے اسی طرح رکھیں ادھر. ٹھیک ہے، اچھا رکھ لیا. اس کے شروع میں لگا دیں یا، یتا. اب آپ نے یاد رکھیں یہاں ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. 3 باب ایسے ہیں جن میں آخر سے ماقبل کو آپ ویسے کیا دیتے آ رہے ہیں؟ معروف میں کیا دیتے آ رہے ہیں؟ 3 باب ایسے ہیں جن کے معروف میں بھی عین کلمے کو فتح ہی ملتا ہے. مضارع میں، صرف مضارع میں، اس میں فاعل اس مفعول میں نہیں. اوڑ کریں اصول. 3 باب ایسے ہیں جن کے فعل مضارع معروف میں بھی آخر سے ماقبل کو زبر دیے جاتی ہے. آخر سے ماقبل کو زبر دی جاتی ہے. وہ 3 باب کون سے ہیں؟ لکھیں تفاعل، اور تفاعل. لکھ لیا؟ تفاعل یہ دیکھیں، تفاعل اور تفاعل. ان 3 بابوں کو آپ دماغ پر ایسے رکھ لیں اس کو کہ یہ 3 باب جدھر بھی آئیں گے آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے. کہ آپ یوں کہیں کہ چونکہ معروف آیا تو سیکنڈ لاس کو زیر دے دیں. مضارع میں صرف مضارع کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ صرف مضارع کی. اس میں فاعل مفعول کی نہیں ہو رہی. اب مثال کے طور پر یہاں ہم نے کیا دینا ہے؟ زبر. قاعدہ لگ گیا؟ پڑھیں جی. تفاعل اسی طرح اٹھایا، صرف شروع میں یا رکھ دی، آخر کو پیش دینی تھی مضارع کی وجہ سے. یا تفاعل تعلم جی یا مضمون کہتے نہیں ہوگی. قاعدہ کیا تھا مضمون کرنے کا؟ ادھر دیکھ لیں کتنے حرف ہیں؟ 5. سمجھ گئے؟ 5 حرف ہیں. جب 4 سے نیچے یا اوپر جائیں گے پھر قاعدہ ختم ہو جائے گا. صحیح ہو گیا؟ چلیں سوال کیا تو آپ کو پتہ چل گیا نا. ایک پھر نئی چیز تازہ ہو جاتی ہے نئے انداز سے. اچھا اب اسی طرح اس کو آپ پڑھتے ہیں مجبور. یہ یا تا. اب آخر کو اسی طرح چھوڑیں گے. شروع میں آپ اچھا ہو گیا اور آخر سے ماقبل کو تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو ویسے بھی ملتا ہے فتح. مجہول میں تو ویسے ہی فتح ملتا ہے نا. اور ادھر تو تھا اس فتح، ادھر بھی فتح. تو شروع میں کیا دیتے ہیں؟ باقی میں جمع.
مجهول میں آتا ہی ضمیر شروع میں. اب پڑھیں یوتا تعلم یتعلم تعلم یتعلم. ٹھیک ہو گیا؟ بس اسی طرح آپ نے بنانا ہے, صرف فرق کدھر آیا ہے؟ فرق وہ 3 بابوں کا جو قاعدہ میں نے بتایا ہے مضارع کا, اس میں فرق آیا ہے. اچھا اب اس میں فاعل میں بالکل فرق نہیں آئے گا, اسی طرح چلے گا. چلیں جی موتا, یہ آگے موتا جی موتا فا. میں نے کہا اس میں فاعل اس مفعول اپنے رول پر چلے گا, جو رول ہے نا اسی پر چلے گا. متفاعل اور موتا ٹھیک ہو گیا. آگے امر بنانا ہے جی. امر کیسے بنے گا؟ حضرت سے. ٹھیک ہے, تو یا کو تو آپ نے گرا دیا, پیچھے وہی رہ گیا. یا تو گرائی نا علامت مضارع, تو تا فا آ اس طرح چل رہا ہے. دیکھیں آخر میں جو پیش تھی وہ جزم. تعلم سیکھوئے, سکھ. تعلم تطہر پاکی اختیار کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا تفاعل. اب لام امر والا بنانا ہے, اسی کو اٹھا کے ادھر لکھیں گے جی. یوتا فا ال اور لام زیدی بن گیا. سمجھ گئے اس بات کو؟ ہاں جی. اچھا یہ آپ نے 4 باب دیکھنے, 8 سیغے ہیں بھائی. آپ نے 8 سیغوں کو پکڑنا ہے. یہ آپ کے سامنے. اب اس میں سے کتنے باب رہ گئے ہیں ہمارے؟ تفاعل اور یہ 2 باب ہمارے. فی الحال ان کو آپ دیکھ لیں. افعل کیسے بنا؟ فاعل نام کے شروع میں کیا داخل کیا؟ خطی, حمزہ. اور پھر آپ نے 4 حرکتیں مسلسل آنے کی وجہ سے دوسرے کو ساکن کر دیا. ماضی مجہول کیسے بنتی ہے آپ لوگوں کو قاعدہ پہلے سے پتہ ہے. اور آگے اس کا مجہول کیسے, اس کا اس میں مضارع کیسے بنتا ہے, تو آپ نے وہ قاعدہ پیش دے دی. اور آخر سے ہوتا ہی مرفوع ہے مضارع, ما قبل آخر کو زیر ہوتی ہے, تو بس معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح آپ نے پھر اس میں فاعل اسی سے بنتا ہے, شروع میں علامت مضارع ہٹا کر میم مضمون لگاتے ہیں. اور یہ بھی اسی سے بنتا ہے. تو کس طرح کرتے ہیں, وہ علامت مضارع ہٹا کر وہ جو حمزہ قطعی تھا اس کو واپس لے آئے اور آخر کو ساکن کر دیا. اور اس کے ساتھ صرف آپ نے لام امر لگانا ہے. یہ اسی سے بنتا ہے میم مضمون لگانا ہے. یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم نیچے آئے فاعل نام کے مقابل, ہم نے کہا صرف عین کو آپ شد دے دیں, فاعل ہو گیا. یہ باب تفعیل کی ماضی بن گئی. اس کے مجہول فعل بن گیا. اسی کو ہم نے یہاں پر اٹھایا, یہاں پر تو آخر سے مقابل کو کیا دے دی؟ زیر. اور آخر کو پیش دینی تھی, مضارع مرفوع ہوتا ہے. علامت مضارع کو ہم نے کیوں پیش دیا, آپ نے قاعدہ پڑھ لیا. ٹھیک ہو گیا. یفاعل تھے یفاعل ہو گیا, مفاعل مفاعل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. فاعل لیفاعل ہو گیا. پھر ہم ادھر نیچے باب تفاعل پر آ گئے. تفاعل میں ہم نے کہا یہ اسی طرح ہے بالکل, اسی کو اٹھا کے ہم نے نیچے رکھا, صرف شروع میں کیا زیادہ کر دی, تو تفاعل ہو گیا. پھر میں نے فرق بتایا ان دونوں میں آپ کو, کیا کہ یہ اگر یہ لازمی ہوتا ہے وہ جیسے تصرفہ, تصرفہ کا معنی پھرا, پھرا پھرا لازمی, صرفہ پھیرا کسی کو, ایک مفعول آ گیا. اچھا ایک مفعول, 2 مفعول. تعلم القرآن, من تعلم القرآن وعلم. ادھر قرآن مفعول ایک ہی ہے, ادھر قرآن بھی مفعول ہے اور ساتھ ساتھ صحیح ہو گیا. اچھا اچھا اسی طرح جو ہے اس کی مجہول آ گئی, تو فعل مجہول بنانے کا قاعدہ پہلے سے. یا تفعل میں آپ کو میں نے الگ سے قاعدہ لکھوا دیا. 3 باب ایسے ہیں جن کے مضارع معروف میں بھی آخر سے ماقبل کو زیر نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, بس وہ 3 باب آپ نے پکڑ, ان میں سے ایک یہ چل رہا ہے, ایک یہ آئے گا حضرت, اور ایک رباعی مجرد میں جا کے آئے گا, رباعی مزید میں.
ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں اسی اسی اللہ خیر کر سکتے. بس یہ آپ ان 8 کو سمجھ لیں انشاءاللہ. آگے دیکھیں آپ نے اوپر اس کو سمجھا, آپ نے کتنی آسانی سے حل کیا. جی پھر نیچے آپ, اور ذہن میں کچھ خاکہ بھی ایک چیز آئی ہوگی کہ بھائی دیکھو کتنے آرام سے یہ باب بن جاتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے پتہ نہیں کیسے بنایا اور کیسے یاد کریں گے. تو ایسے خاکہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کے مطابق اچھی آسانی سے بنیں گے اس کو. اچھا تو یہ آپ کا ہو گیا باب تفاعل. باب تفاعل. اوپر دیکھیں آئیں اور ایسا اس کی آپ پکچر لے لیں. ہے کس موبائل؟ اس کو کاٹ بھی دیں. بیک